میٹرک کے بچے کو 5 ایسی باتیں اگر بتا دی جائیں تو اس کا آنے والا وقت بڑا سیو ہو سکتا ہے. وہ باتیں کون سی ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے کو بتاتا کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو خلوص اور جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں جانے دیتا. یعنی ہم یہ دیکھیں میٹرک کی تیاری کی پریپریشن، بڑے دھیان سے سمجھیے گا جی. یہ پریپریشن ہوئی، پریپیئر ہوئے، یہ اس کا رزلٹ آ گیا 3 مہینے بعد. اچھا، رزلٹ آتا ہے نمبروں کی شکل میں، ایسی ہے، ٹھیک ہے جی. میں فرض کرتا ہوں وہ رزلٹ آ گیا 80% نمبر آئے جی. ذرا سنیے گا، یہ بڑے دھیان سے بیٹا سمجھیے گا. یہ 80% جو رزلٹ آیا، ایسا ممکن ہو 2 بچے ہیں، ایک بچہ اے ہے اور ایک بچہ بی ہے. اس بچے اے نے بھی 80% نہیں ہے اور اس بی بچے نے بھی 80% نہیں ہے، لیکن اس اے بچے نے محنت زیادہ کی، محنت بہت زیادہ کی. یعنی شاید اتنی محنت کی کہ اس ٹائم کا جو 99% لینے والا اس نے بھی اتنی محنت شاید نہیں کی، لیکن اس کی بڑی محنت کے بعد پھر 80% آئے. اس کے مقابلے میں بی بچے کے بھی 80% آئے. اس نے محنت کم کی تھی لیکن پھر بھی اس کے 80% آ گئے. یہ لائق ہی اتنا تھا. دیکھیں آپ نے اس 80% کو اچیو کرنا ہے، 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ کی ذہانت اتنی زیادہ ہو، اس کا آئی کیو اتنا اچھا تھا، اس کی میموری اتنی اچھی تھی، اس کو پیپر اٹمپٹ کرنا آتا تھا، اس کو کوچنگ اچھی مل گئی، یہ سب چیزیں اس کی اچھی تھی. ٹیوشن جسے کہتے ہیں، ٹیچر اچھے مل گئے. اس کے مقابلے میں جو اے بچہ تھا اس کا ایک ایوریج آئی کیو تھا، دور پار کے گاؤں میں تھا، ٹیچر اچھے نہیں تھے، وسائل اچھے نہیں تھے. اس کے پاس صرف ایک ہی پاور تھی، اس پاور کا نام ہے پاور آف ہارڈ ورک. یہ بہت بڑی پاور ہے. یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ اللہ قرآن میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. اچھا، اب یہ بچہ جو تھا نا اے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں. اے بچے نے محنت بہت زیادہ کی تھی لیکن اس کی اپنی صلاحیت بڑی کم تھی، لہٰذا بڑی محنت کے بعد اس کے پھر کتنے نمبر آئے؟ 80%. یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے 80% نہیں آئیں گے، شاید میں ٹاپ ہی کر جاؤں گا، کیونکہ محنت ٹاپ والی تھی اس کی، لیکن اس کی صلاحیت ٹاپ والی نہیں تھی. یہ بچہ یہ ٹاپ کر سکتا تھا لیکن اس نے اتنی محنت نہیں کی. اس کے پاس بہترین آئی کیو تھا، بہترین میموری تھی، پیپر اٹمپٹ کرنا آتا تھا، کوچنگ آتی تھی، ٹیچر بڑے بہترین تھے، سارے کام اس کے بہترین سے، لہٰذا بڑی ایک ایوریج سی محنت سے، تھوڑی سی مناسب محنت سے وہ 80% لے گئے. رزلٹ والے دن یہ رزلٹ آ گیا جی. یہ کہہ رہا ہے دیکھا، میں کہتا تھا نا امی آپ مجھے ایسے ہی کھینچتی رہتی تھی، اور پڑھو اور پڑھو، دیکھیں میں نے تھوڑا سا پڑھا نمبر آ گئے. یہ تھوڑا سا رو رہا ہے، یہ تھوڑا سا شرمسار سا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے امید لگائی تھی میرے تو 99% ہی آتے، میں نے امید لگائی تھی میرا آج گولڈ، اخبار میں چھپتا، آج بورڈ والے آتے اور آ کے جی وہ آپ کا ٹاپ گولڈ میڈل آ گیا، لیکن گولڈ میڈل نہیں آیا، 80% آئے. میں اس بچے سے مخاطب ہوں. اس بچے کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو 80% نظر آ رہے ہیں صرف وہ نتیجہ نہیں ہے، وہ جو 80% دکھ رہا ہے وہ نتیجہ نہیں ہے. اس 80% کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت کا نتیجہ ساری زندگی جگہ جگہ آپ کو ملتا رہتا ہے. اگر یہ یقین ہو، اور یہ یقین کر لیجیے کہ اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ نتیجوں کو صرف نمبروں کی شکل میں نہیں دکھاتا. جیسے میرا ایک بڑا مشہور لیکچر ہے کہ ھذا من فضل ربی، تو فضل ربی صرف گھر ہونے کا نام نہیں ہوتا، یا فضل ربی گاڑی کا نام نہیں ہوتا. ممکن ہے گھر ہو اور سکون نہ ہو تو فضل ربی تو نہ ہوا، اور گھر کرائے کا ہو یا چھت ٹوٹی ہوئی ہو لیکن سکون بڑا ہو، یہ فضل ربی ہے. نمبر جو دکھ رہے ہیں صرف نمبر وہ نہیں ہوتے، جو نہیں بھی دکھ رہے اللہ آپ کی محنت کو سنبھال کے کہیں نہ کہیں ریٹرن کرتا رہتا ہے. ہم بڑا پرانا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہمیشہ دیا کرتے ہیں کہ جو آئس برگ ہوتا ہے نا، آئس برگ ایک بڑا سا برف کا تودہ ہوتا ہے اور وہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دکھتا کتنا ہے؟ دکھتا صرف 10% ہے.
10% दिख रहा है, 90% नहीं दिखता, 90% नहीं दिख रहा, 10% दिख रहा है। मैं कहता हूं दिखने वाली कामयाबियां सिर्फ 10% होती हैं। आखिरत अभी पड़ी है, आने वाला वक्त पड़ा है, मुस्तकबिल पड़ा है, अभी कल होना है, वो जो कल नहीं हुआ वो 90% है। सो कामयाबी को सिर्फ नंबरों से मापना ये ज्यादती है। कामयाबी ये भी जरा सुनिएगा, अब इस ए बच्चे में, इस ए बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, ये इखलाक का बड़ा अच्छा है। इसका पेपर ही नहीं हुआ क्योंकि इसका पेपर मैट्रिक के बाद होता है जिंदगी में। और लाइफ अभी, ये जरा देखिएगा ग्राफ में, जरा फिगर, लाइफ अभी पड़ी हुई है, लाइफ तो चलती जा रही है। लाइफ के इम्तिहान में नंबरों से ज्यादा एटीट्यूड मैटर करता है। जिंदगी के इम्तिहान में जिसका एटीट्यूड ठीक है वो ज्यादा तरक्की करता है, जबकि बोर्ड के इम्तिहान में नंबर लेने वाला तरक्की कर रहा है। बज़ाहिर ये बच्चा मुखलस बड़ा सिंसियर, नंबर 80%, टॉपर नहीं है। इसका इखलास नंबरों में कहीं पर्चा नहीं था इसलिए नंबर नहीं इसके दिख रहे, लेकिन वो इखलास पूरी जिंदगी में उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। ये बच्चा, इसमें एम्पैथी बड़ी, हमदर्दी, एहसास करना, कोई पर्चा ही नहीं हुआ उसका, लिहाजा उसके नंबर शामिल नहीं हुए, ये तो रट्टे के नंबर थे। वो एम्पैथी पूरी जिंदगी में दिखेगी और उसके गिर्द मेला लगा होगा, हजारों लोग उससे मिलना चाहेंगे, उसके पास टाइम ही नहीं होगा। क्या करे, कितना तकसीम करे, क्योंकि जो चीज उसके पास थी उसका इम्तिहान यहां हुआ ही नहीं, वो बाद में शुरू हुआ। सो पता लगा कि आप अपना दी बेस्ट मेहनत से कर दें, जो मिल जाए उस पर शुक्र करें, और ये उम्मीद रखें कि जो नहीं मिला वो भी कहीं पर मिलना है, उसकी किस्तें आगे कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं। जब आपको इस थ्योरी पे, जो मैंने थ्योरी कही बल्कि लॉ है, इसे लॉ ऑफ एफर्ट कह लें आज से, अगर आपको इस लॉ ऑफ एफर्ट पे यकीन हो जाए फिर मेहनत करते मजा आता है। क्या समझ आई? मेहनत करते देखें वो कितना समझदार होता है जो कल की तैयारी कर रहा है। मैम उससे ज्यादा समझदार पता है कौन होता है? जो परसों की तैयारी करता है। नहीं समझे? उससे ज्यादा समझदार कौन होता है? परसों की करता है। उससे ज्यादा समझदार कौन होता है? जो अगले हफ्ते पे चला जाता है। उससे ज्यादा समझदार कौन होता है? जो 1 साल की प्लानिंग कर लेता है। उससे ज्यादा समझदार कौन होता है? जो 10 साल की प्लानिंग कर लेता है। और सबसे ज्यादा समझदार वो होता है जो आखिरत की तैयारी कर लेता है। तो यकीन होता है मैंने जाना है। जिस बंदे को ये यकीन है, और ये यकीन हमें करना चाहिए कि यार मेरा ही नाम मैयत होना है, मेरा नाम कब्र होना है, और मैंने इस दुनिया से कभी जाना भी है और अल्लाह को जवाब देना है, सर उसके लिए उसे तो जरूर आएगा मेहनत करके, वो तो थकेगा नहीं। वो तो हर वक्त आगे वो बीज बो रहा होगा जिसका फल भी उसने नहीं खाना। वो कुआं खोदेगा जिसका पानी उसने नहीं पीना। वो उस इमारत को बना रहा होगा जिसका उसको कंफर्म पता है इसमें रहने नहीं है। नहीं समझे? उसको पता होगा जो मैं ट्रैक बना रहा हूं इस पे कितने चलेंगे। उसको पता होगा जो मैं फसल लगा रहा हूं इसको कितनों ने खाना है। तो जब ये आप यकीन रखें, फिर मेहनत करते हुए शर्म नहीं महसूस होती। फिर मेहनत करते हुए बंदा थकता नहीं है। फिर मेहनत करते हुए ये यकीन होता है कि जो कुछ आज मैं कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं जाना है। फिर मेहनत करते हुए पता होता है कि सिर्फ नंबर या दिखने वाली चीजें नतीजा नहीं होती। जो नहीं दिख रहा, कल नहीं दिख रहा, आखिरत नहीं दिख रही, आकबत नहीं दिख रही, वो सब जो नहीं दिख रहा वो भी है। देखें आज के दिन में कल गायब है। क्या है? आज के दिन में कल क्या है? गायब। कल के दिन हकीकत होगी और अगला दिन क्या हो जाएगा? गायब। आज के दिन में कल माजी है जो गुजरा है, उसको चेंज नहीं मैं कर सकता। जो मैं कल कर सकता था मैंने कर दिया। थ्योरी क्या दी मैंने आपको? टोटका क्या दिया? जो कर सकते हैं अगर आप कर देते हैं ना तो भाई आप पुगे गए, आप लकी हैं। हमारा मसला ये जो हम कर सकते हैं हम वो करते नहीं है। हम कहते नहीं मैट्रिक जरा गुजारा कर ला, अगले साल पढ़ांगा। ये सारी कार्य जी, ये सारे कहते ने मैं नेक हो जाऊंगा और हत्ता कि तुम कब्रों में जा गिरे। इंसान क्या है जी? मैं आगे ठीक हो जाऊंगा। देखो जी मैं थोड़ा मौका दो फिर मैं देखो तुम करके दाना। जेड़ा आज ठीक नहीं हो सकता
سارو کل بھی ٹھیک نہیں ہونا. ذہن چ رکھنا انسان کے اندر تبدیلی باہر کی دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے, اندر کی دنیا میں ہوتی ہے. انقلاب باہر کی دنیا میں آتے ہی نہیں ہے, اندر کی دنیا میں انقلاب آتے ہیں. تبدیلی باہر ہوتی نہیں ہے, پہلے سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے, نظریے کی تبدیلی ہوتی ہے. یار کیا آپ آئے یہاں پر, کیوں آئے؟ سوچ لینے آئے, انسپریشن لینے آئے. کوئی بات, کوئی جملہ آپ کے دماغ میں ٹک جائے, صرف ایک جملہ آپ کے دماغ میں ٹک جائے کافی ہے. ایک جملہ, 1000 باتیں نہ ٹکیں, ایک جملہ ٹک جائے کہ یار یہ مجھے سمجھ آ گئی آج بات, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ترقی سے, کامیابی سے. سو میرے بچے, اگر آپ یہ ہیں, اور بڑے لوگ ادھر یہ ہوں گے, میں خود یہ تھا جو محنتی انتہا کا تھا, آئی کیو ایوریج تھا. محنتی انتہا کا تھا, ریسورسز کوئی نہیں تھے. محنتی انتہا کا تھا, ٹیچر سارے اچھے نہیں ملے. محنتی انتہا کا تھا, وسائل ہی کوئی نہیں تھے. محنتی انتہا کا تھا, یونیفارم 6ٹھی کلاس سے 10ویں کا ایک ہی تھا, چینج نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی, ایک پرانی سی سائیکل تھی جس پہ اسکول جانا تھا, 2 بچے آگے پیچھے بٹھا لیتا تھا. ایمپتھی بہت زیادہ تھی, بخار میں بٹھا لیتا تھا کہ چلو یار لفٹ دی ہوئی, کسی کو ہیلپ تو ہو رہی نا کسی کی, جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. محنتی اتنا انتہا کا تھا کہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے والدہ محترمہ کو, رات کو کئی دفعہ وہ آیوڈیکس لگا کے ہاتھ پہ پٹی کروا کے مجھے سلاتی تھی, کیونکہ لکھ لکھ کے یاد کرتا تھا. سر 70 صفحے 60 صفحے دن کے لکھنا یاد کرنے کے لیے پاگل ہی کر سکتا ہے میری طرح کا. ریئلی تھدے کے تھدے وہ گھر میں کہیں سٹوروں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے نہیں, انہوں کہتے ہیں پتر یہ ایسی ردی وچ نہیں دینے. میں کہ جی کیوں؟ اے تیرے بچوں میں دکھاواں گی, انہوں نے دساں گی تہاڈا پیو محنتی کنا. وہ سر بندہ پیدا ہی محنت واسطے ہوا ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کام چور ہوتے ہیں, کہ پوری قوم کام چوروں کی ہے. خدا کی قسم پوری قوم ڈنگ ٹپانے کی ہے. سمجھدار وہ ہے جو آبزرو کر کے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اور میں آخری بات آج کی کہہ دوں, گڈ لک پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو زندگی کے قابل ترین لوگ ملے نا, ان کی عادتیں چپ کر کے پکڑا. سادہ سا کلی, جو آپ سے بہتر لوگ ہیں نا, اپریشیٹ کیا کریں. کیا شاندار انسان, اس کی یہ خوبی کتنی زبردست, اس کی یہ عادت کتنی شاندار ہے, یار اس کے اندر یہ ذمہ داری کتنی. ٹھیک ہے جی, یہ کتنا یار شاندار انسان. ٹھیک ہے جی, یہ کتنا زبردست یہ بندہ ہے یار. اس کسی کی کوئی خوبی ہے یار, ممکن ہے کسی میں کوئی بھی خوبی ہو. ہمیں خوبیوں میں بھی ایک بات ہے کہ خوبیاں پہچاننا بھی کام ہے, کئی لوگ نہیں پہچان سکتے. تو یہ خوبی ڈھونڈنا, یار یہ خوبی ہے, نالج کریں. ایک بات یاد رکھیں, جس چیز کو آپ اکنالج کرتے ہیں, اکنالج کی اردو ہے ماننا. مانتے ہو آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. مثلا میرے استاد ہیں سرفراز شاہ صاحب, میں کہتا ہوں یار کتنی حیاداری ہو. اگر میں ایک مانوں تو میرے میں حیاداری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ میں امپریس ہو گیا نا. کیا بولا؟ جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں وہ خوبیاں آپ میں خود بخود پیدا ہوتی ہیں, اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی میں شائستگی بڑی ہے, آپ کہتے ہیں کیا شائستہ انسان, آپ میں پیدا ہو جائے گی. کسی میں صفائی ستھرائی بڑی ہے, آپ کے یار کیا شاندار انسان, کتنا صاف ستھرا ہے, لے جی وہ آپ میں پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں نہیں ہوتا, وہ ایڈا بھی نہیں ہے, کامن ہے نا, اور سانو پتا ہے. ایسا مطلب ہے تسی ریجیکٹ کیتا ہے, تاڑے چ خوبی نہیں آنی. ہمارا پرابلم ہی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لیکن کامیاب بندے سے نفرت کرتے ہیں. ہمارا پرابلم ہی ہم امیر ہونا چاہتے ہیں, لیکن امیر سے نفرت کرتے ہیں. سوچے جس چیز کو ریپیل کر رہے ہیں آپ, وہ بنیں گے آپ کبھی. اٹریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو امپریسو فیلنگ, یو ہیو اے پازیٹو, یو ہیو اے افیکشن, افیلیشن. یہ جو فیلنگ پازیٹو ہے نا, یہ آپ کو ویسا بنانا. تو بندہ اپنی زندگی میں, وہ ہم دیکھتے تھے نا پرانے, ہماری جو 95 96 کی لائف, تو اکشے کمار کی موویز دیکھتے تھے, تو وہ امپریس ہو رہتے تھے. چلتی بس پہ چڑھ جانا, اس نے چھلانگ لگانی, وہ جناب 15 لڑکوں کے سامنے لڑنے والے, ان کو کوٹ چڑھا دینی اس نے. اچھا, وہ کم از کم نا 2-3 دن بخار رہتا تھا. آپ جس سے انسپائر ہوتے ہیں اس کا انیشیٹو یا خواہش آپ میں, تو اگر وہ تو پتہ لگا 3 گھنٹے کی فلم کا ہیرو تھا, اور بیٹا کائنات کا سب سے بہترین ہیرو میرا رسول ہے. ان کی سنت اپنانا چاہیے. کیا خیال؟ ان کا رویہ اپنانا چاہیے, وہ درگزر اور معافی اپنانی چاہیے, وہ سخاوت اپنانی چاہیے, وہ برداشت اپنانی چاہیے, وہ دوسروں کو قبول کرنا, وہ ماڑے کو, ضعیف کو, گناہ گار کو قبول کرنا, اگلے کو مارجن دینا. یہ توبہ کر لے گا یار. اللہ آپ کو حامی ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تھینک یو.